بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد۔ پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز سامعات، آج میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کی کوشش کروں گی وہ ہے سال نو کا پیغام امت کے نام، کہ یہ سال نو کیا چیز ہے اور امت کو وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ عزیز سامعات، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کائنات کا جو نظام بنایا ہے کہ ایک نظام کے مطابق زندگی کے ایام جو ہیں وہ متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے ماہ و سال میں بدلتے رہتے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حیات انسانی کبھی بہار سے لطف اندوز ہوتی ہے تو کبھی خزاں کی زد میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے رات کی سیاہی اپنی چادر پھیلا کر بالآخر نئی صبح کی نوید سناتی ہے اور موسم خزاں اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود بہار کو پا لیتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گردش ایام کا سامنا کرتے ہوئے کبھی فرحت و مسرت کا ہم رکاب ہوتا ہے تو کبھی غم اور آلام اس کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ زندگی کے انہی نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے انسان اپنی ذہنی تسکین کی خاطر کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں وقت کسی نہ کسی جشن یا تقریبات کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، اور انہی فرحت و انبساط کے مواقع میں سے ایک موقع جو ہے وہ سال نو کا جشن ہے، جو دور جدید میں عام طور پر 1 جنوری کو منایا جاتا ہے، جس میں یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ جشن، اس جشن میں حیا اور اسلامی شاعر کو بالائے طاق رکھ کر بہت ہی بیہودہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو امت مسلمہ کے لیے درس عبرت ہے۔ تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ ہر قوم کے لیے ان کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے جسے وہ کسی نہ کسی واقعے سے جوڑ کر اپنے سال کا آغاز کرتی ہے، اور یہ تمام تقریبات کچھ خاص واقعات اور کچھ خاص مفلوق الحال گروہوں کی یادداشت میں منائی جاتی ہیں، جہاں یہ باور کرانے کی، یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محض اس خاص دن میں فلاں طبقہ تعظیم کے لائق ہے اور فلاں شخص قابل احترام ہے۔ مثلا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی لیبرس ڈے ہوتا ہے، کبھی مدرس ڈے ہوتا ہے، کبھی فادرس ڈے یا پھر ٹیچرس ڈے وغیرہ وغیرہ، جس میں ایک خاص دن میں کسی خاص طبقے یا کسی خاص انسان کے ہی تعظیم کی بات کی جاتی ہے، بقیہ دن جو ہے انہیں پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن اب ایسے حالات میں اگر امت کی زبوں حالی پر، امت کی اس حالت زار پر اگر افسوس کیا جائے تو یہ وجہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اندھا دھند غیروں کی نقالی پر ہماری امت مسلمہ آج آمادہ ہے، اور وہ اسلام کے اس سنہرے اصولوں سے غافل ہے جس سے ہمارا مذہب مزین ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امت کے بیشتر افراد، زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اسلامی مہینوں کے نام سے غافل ہیں، انہیں اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں یاد ہوں گے، اور اس کے آغاز اور ہجری کیلنڈر کی ترویج کب ہوئی، کب اس ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے، ان تمام چیزوں سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دن کے جشن سے اپنے آپ کو حقوق انسانی کا علمبردار تو گردانتے ہیں، مگر وہ رب کریم کے ان احسانات کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صورت میں عطا کر کے ہر لمحہ عدل اور انصاف، دستگیری و خدمت گزاری اور حقوق العباد کی ادائیگی کا پابند بناتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ عیسوی سال نو کا جشن مسلمانوں کی ملی روایات کے خلاف ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے اس جشن کا انعقاد محرم الحرام کی 1 تاریخ کو ہونا چاہیے،
مگر چونکہ آج انگریز قوم اپنی سائنس و ٹیکنالوجی اور صنعت و حرفت کے بلبوتے پر فاتح اقوام بنی بیٹھی ہے، جبکہ فاتح اقوام کی خصوصیت جو ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے قانون، قاعدے، معاشرت و عمرانیات اور تہذیب و تمدن اپنی زیر اثر رعایات پر مسلط کر دیتے ہیں۔ لہذا اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو موجودہ حالت میں اگر مسلمان بالکلیہ پورے طور سے اگر اسلامی کیلنڈر کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو باقی دنیا سے کٹ جائیں گے۔ لہذا دنیاوی امور میں اس عیسوی کیلنڈر کو اختیار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شمسی و قمری نظام جو ہے وہ اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے، مگر چونکہ اسلامی عبادات و احکامات قمری نظام کے تحت ہی ہیں، لہذا اس ہجری حساب کو ہم اکثر فراموش نہیں کر سکتے، بلکہ علماء نے اس کو فراموش کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ چونکہ احکام شریعت کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اگر ساری امت دوسری اصطلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے قمری حساب ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن سنت سلف کے خلاف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا بے وجہ اس کے فرض کفایہ ہونے لابد افضل و احسن ہے۔ یعنی کہ ہم دنیاوی معاملات میں عیسوی کیلنڈر کا سہارا تو لے سکتے ہیں، لیکن شرعی معاملات میں ہمیں اپنے ہجری کیلنڈر کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اب جو ہم نے دیکھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، جس کے فضیلت کے بارے میں ابھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہو گئی ہیں، اس سلسلے میں بدعت و خرافات کیا آج معاشرے میں رائج ہیں، تمام چیزیں ہم سماعت کر چکے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ اس اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جو ہمارے لیے جشن بہاراں کی نوید سناتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس تقویم ہجری یعنی جو ہجری کیلنڈر بنا ہے اس کے اسباب اور عوامل پر بھی غور کریں، اور اس مہینے کی فضیلت اور تقدس کو بھی سمجھیں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم زندگی کا ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ آیا ہم نے رب کائنات کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا یا نہیں، یا آیا یہ موسم جشن کا ہے یا محاسبہ نفس کا۔ تو تقویم اسلامی کی بات اگر کی جائے تو اس کا تعین امت مسلمہ کے لیے عظمت و رفعت اور فتح و نصرت کا عملی پیغام ہے، جیسا کہ ہم محمد علاء الدین ندوی لکھتے ہیں کہ تقویم ہجری کے لیے وہ ولادت رسول کے واقعے کو بھی منتخب کر سکتے تھے، یعنی صحابہ کرام، لیکن اس بات کا امکان تھا کہ اس کے اختیار کرنے میں شخصیت کا عکس جھلکتا، پھر اس صورت میں خطرے کا بھی امکان تھا کہ دعوت اسلامی کا حصہ جو ہے شخصیت پرستی کے آئینے میں چھپ جاتا۔ ان کے سامنے بعثت کا واقعہ بھی تھا، لیکن وہ تحریک اسلامی کا نقطۂ آغاز تھا۔ عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کی بیعتیں بھی تھیں، لیکن یہ کوئی فیصلہ کن موڑ نہ تھیں۔ بدر، حدیبیہ، فتح مکہ کی فتوحات تھیں، لیکن یہ بنیادیں نہ تھیں، بنیاد پر قائم شدہ ڈھانچے تھے۔ حجۃ الوداع کا عظیم الشان اجتماع فتح و نصرت کا آخری باب تھا، لیکن یہ فتح و بشارت کا موقع بھی جو ہے وہ ہجرت کا رہین منت تھا۔ اور اسی ہجری کیلنڈر جو بنایا گیا اس کے اسباب پر حافظ احمد بن علی تجزیہ کرتے ہوئے تمام واقعات پیش کرتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے بطور خاص پیش کر رہی ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو یمن کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہمارے نام آپ کی طرف سے ایسی دستاویز آتی ہیں جن میں تاریخیں نہیں ہوتی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بلوایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ بعثت نبوی سے سن کا آغاز ہو، بعضوں نے کہا کہ واقعی ہجرت سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہجرت حق و باطل کے درمیان فرقان ہے، لہذا اسی سے تاریخ سن کی ابتدا کرو۔ تو اب یہاں پہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہمی مشورے سے ہجرت کو حق و باطل کے درمیان تمیز کی بنیاد بنا کر مسلمانوں کے قومی و ملی تشخص کو اجاگر کیا۔ ہجرت جو کہ دین اسلام کے فروغ کی اساس ہے، اس سے ہجری سال کا آغاز کیا گیا، اگرچہ مہینوں کی ترتیب میں جو تھی وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، یعنی ہجرت کے مطابق اگر دیکھا جاتا تو ربیع الاول کا مہینہ اس کے لیے منتخب کیا جاتا، لیکن
جو ہے عربوں میں چونکہ رائج جو ہے محرم الحرام کو ہی پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس طرح سے 70 ہجری سے پہلے تمام سالوں کو پھر 0 کر دیا گیا، یعنی کہ ہجری کیلنڈر کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ محرم الحرام سے رکھا گیا۔ اب اس مہینے کی جو متعدد خصوصیات ابھی ہم نے سماعت کی کہ اس میں جو ہے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص دن روزہ کا اہتمام کرتے تھے بطور خاص عاشورہ کے دن، اور رمضان کے مہینے سے پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ یہ مبارک مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ قرار دیا گیا، اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز مہینہ مانا گیا، کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، جو یہ اعزاز کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوا۔ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی یہ اللہ کا مہینہ، خاص مہینہ ہے۔ یہ دیگر فضائل جو ابھی ہم نے سماعت کی، اسی طرح سے یہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، اور دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول کرنے کی بشارت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی عظمت کو بیان کیا، وہیں قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا کہ یہی سورہ توبہ میں ابھی جس کی تلاوت کی گئی تھی آپ کے سامنے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں آپس میں ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں ان مہینوں میں جنگ و جدل کی ممانعت کر دی گئی، اور سب سے بڑا ظلم اور زیادتی اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان رب العزت سے دور ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے قریب کر لے۔ اب یہ تمام فضائل جب آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے تو اب ہم دیکھیں ان تمام فضائل کے پیش نظر کہ ہمارے لیے سال نو، یعنی جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، وہ یکم محرم الحرام سے، تو وہ جشن بہاراں کا دن ہے، جسے ہم بطور شکر خداوندی فرحت و مسرت کے ساتھ گزارنے کے اہل ہیں، ہم اس بات کے حقدار ہیں۔ ہم کس لیے یہاں پہ ہم جشن منائیں کہ اللہ نے ہمیں ایک سال اور فراہم کیا۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے تھے جو اپنے دار فانی سے کوچ کر گئے اپنے رب کی طرف، اپنے رب سے ملاقات کے لیے ایک دوسری دنیا کی طرف روانہ کر گئے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک سال اور فراہم کیے جس میں ہم ان نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے خاص کر دیا، یعنی کہ ہم اس مہینے کی حرمت ہمیں مل سکتی ہے، اس میں عاشورہ کی فضیلت سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر آنے والا سال اس میں ہم جتنی بھی زیادہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیں، اپنا وقت نکال لیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم جو کچھ بھی قربانیاں دے سکیں، تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر وقتاً فوقتاً طرح طرح کی فضیلتوں سے نواز کر اور یہ ایام ہمیں عطا کر کے محض وہ ایک بہانہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور اللہ کی راہ میں ہم رجوع کریں، اس کی طرف ہم سچے دل سے رجوع کریں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے۔ تو اب جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو، محض اسلامی شاعر کے مطابق طریقہ کار کیا ہو، جشن کا کیا، جس طرح سے سال نو کی آمد پر ڈانس اور دیگر بے حرمتیاں، بےہودگیاں سڑکوں پر اور ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، کیا وہ طریقہ کار ہم سے مطلوب ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا طریقہ کار جو ہم سے مطلوب ہے، یعنی کہ ہم اس سال نو جو ہمیں نصیب ہوا ہے اس کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ محض ہم اسلامی شاعر کے مطابق ہم سجدہ شکر اور حمد کی صورت میں ہم جشن منائیں، اور ساتھ ہی ہم محاسبہ نفس کا آغاز بھی کریں کہ گزشتہ سال ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں، کیا ہم نے یہ سال ایسے نیک اعمال میں گزارے کہ کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر خوش ہو سکیں اور جو ہمارے لیے دونوں جہاں میں نفع بخش ثابت ہوں، یا ہم نے اپنے دن ایسے ہی گزارے جو ہماری دنیا و آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنیں گے، ہماری عبادت و ریاضت، اطاعت و طریقت احکامات الہی کے مطابق رہی، یا پھر محض ریاکاری کا باعث بنی رہی، ہمارے صدقات و زکوٰۃ، فرائض و نوافل ہمارے نفس میں خشوع و خضوع کا باعث بنے،
یا ہم نے محض عادتاً ان تمام عبادات کو انجام دیا کہ تمام تر مشقت کے باوجود ہمارے نامہ اعمال میں کسی طرح کی بڑھوتری نہ ہو سکی، کسی بھی اضافے کا سبب نہ بن سکی یہ ساری عبادتیں۔ ہم دیکھیں کہ معیشت و معاشرت اور اخلاقیات کے میدان میں ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنے یا نہیں۔ حقوق العباد مثلا والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، یتیموں اور بیواؤں وغیرہ کے حقوق کی ادائیگی کو ہم نے اپنا فرض منصبی سمجھا یا نہیں۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کو مقدم رکھا یا ہم محض دنیاوی مقاصد کے حصول میں انہیں سرگردہ رکھا۔ حصول علم اور اس کے تقاضے کو ہم نے مد نظر رکھا یا اسے پس پش ڈال دیا، پیچھے ڈھکیل دیا، غرض کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تئیں اس کے لیے ہم سنجیدہ ہوئے یا محض حیوانوں کے طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے زندگی کے مقاصد سے ہم بے خبر روز و شب گزارنے میں مشغول ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ سال نو یہ ہمیں جو نصیب ہوا ہے، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اس طریقے سے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، کہ اس کے علاوہ یہ سال نو ہجرت کے عظیم واقعے کی یاد دلا کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو دین حق کی سربلندی کے لیے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑے تو ایسے پرآشوب دور میں کفر کے ساتھ رواداری کا رویہ اپناتے ہوئے اپنے عقائد و نظریات میں لچک نہ پیدا ہونے دیں، خواہ اس کے لیے جان و مال کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور پھر دیکھیں کہ محرم الحرام کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا وہ دردناک واقعہ بھی جو جڑا ہوا ہے، جو ابھی ہماری بہن نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو رہتی دنیا تک انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہے گا، یعنی واقعہ کربلا۔ یہ واقعہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو پیش آیا۔ یہ دن اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ ہے جب حق و باطل کی معرکہ آرائی میدان کربلا میں اپنے عروج پر پہنچی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، انہوں نے دین اسلام کی اصل روح کو بچانے اور یزیدی فتنہ کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی۔ تو یہ جو ہے امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ ایک مومن کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا، چاہے قیمت جان کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور قربانی کے جذبے سے سرشار رہنا، یہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حق کی راہ میں چلنا آسان نہیں ہے، لیکن کامیابی صرف اسی راستے پر ہے جو کامیابی اسی کا مقدر ہے جو اس راستے پر چلے۔ معرکہ کربلا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اہل ایمان کبھی بھی ظلم کے آگے نہیں جھکتے، چاہے تعداد میں کم ہو، وسائل نہ ہو، لیکن اگر نیت خالص ہو تو کامیابی ان کا مقدر ہے۔ لہذا اب ہم دیکھیں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ گزشتہ ایام میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان سے سیکھیں، اس پہ نظر ثانی کریں، توبہ و استغفار کریں، مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں بہتری لانے کا عزم کرنا چاہیے اس سال نو کے موقع پر۔ تو ہم دیکھیں کہ ملکی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اجتماعی طور پر اب ایسے وقت میں ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے بنیادی حقوق کا جو استحصال ہو رہا ہے، بالخصوص یکساں سول کوڈ کے نفاذ، چور دروازے سے NRC وغیرہ کے نفاذ اور وقف ترمیمی بل کی صورت میں، تو اس طرح سے دیکھیں تو یہ مہینہ ہمیں اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار کی روشنی میں پایہ استقامت کے وہ سنہرے اصول اخذ کرنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے جسے اپنا کر ہندوستانی مسلمان پورے سال میں اپنا ایک مثبت لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ پوری ہمت و جرأت کے ساتھ ظلم کے مسلمانان عالم، مسلمانان ہند بالخصوص ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اتحاد کے پرچم کو لہرائیں، کیونکہ اہل بیت کے کردار کو اپنا کر ہی معاشرے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اور انفرادی طور پر بھی یہ وقت ہے ہمیں جو یہ سال نصیب ہوا ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں تاکہ ہم عند اللہ محبوب ہو سکیں اور وقت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں ہم حدیث پہ غور کریں کہ 5 امور سے پہلے 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 1 بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی سے، نمبر 2 مرنے سے پہلے زندگی سے، نمبر 3 مشغولات سے پہلے فراغت سے، نمبر 4 غربت آنے سے پہلے مال سے، نمبر 5 بیماری سے پہلے صحت سے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ وہ مذکورہ سوالات کا جواب دے دے کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی،
مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، پانچواں یہ کہ علم پر کتنا عمل کیا۔ اسی طرح سے وقت کے ضیاع کے سلسلے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضیاء الوقت اشد من الموت لأن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع الوقت يقطعك عن اللہ، کہ وقت کا ضیاع جو ہے موت سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سخت ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ صرف آپ کو دنیا سے منقطع کرتی ہے، دنیا سے آپ کا تعلق قطع کرتی ہے، لیکن وقت کا جو ضیاع ہے وہ اللہ سے آپ کو لا تعلق کر دیتا ہے۔ لیکن آج اس دور میں، اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہم اپنا وقت کتنی بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہم کس طرح اپنا آپ کھوئے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی شارٹ، کبھی ریل، کبھی یوٹیوب، تو کبھی ٹیلی فونک گفتگو پر ایک دوسرے کی غیبت میں وقت ضائع کرنا آج کا یہ خاص وتیرہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سال نو نصیب کیا، مزید ایک سال اور ہمیں فراہم کیا، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے انفرادی طور پر اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں۔ ہم سے جو بھی کوتاہی گزشتہ ایام میں ہوئی ہے، خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے، اس کی تلافی کی ہم کوشش کریں۔ یہ مہینہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر صبر و ثبات کا پیغام دیتا ہے، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار سے امت کے سامنے وہ مظاہرہ کیا، تو عالمی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اس وقت اہل غزہ کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں، صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، خواہ ان کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں، خواہ ان کی مدد کے لیے مال کی قربانی ہو، یا اسلامی حمیت کے پیش نظر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھتے ہوئے خواہشات نفس کی قربانی ہو، اور ہم صبر و ثبات کو اس طرح سے پکڑے رہیں، بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں بہت سارے ویڈیو کلپس اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں مل رہی ہیں کہ عالم عرب جو ہے، عرب حکمراں یا عرب، یہاں تک کہ عرب علماء کو بھی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اہل غزہ کے خلاف ہی کچھ زہر اگلتے جا رہے ہیں، انہی کے خلاف زہر افشانی کرتے جا رہے ہیں۔ تو آخر یہ سال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، ہم ایسے موقع پر صبر کا وہ دامن ہاتھ سے ہم سے چھوٹنے نہ پائے، ہم بالکل اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہ مہینہ اور یہ سال جو ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم ایک ایسا مثبت لائحہ عمل تیار کریں، اور ماضی کی تمام جو تلخیاں ہیں ان کو بھلا کر کے ایک مثبت کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، مثبت چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ وقت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم عیسوی سال کا جشن منانے کے بجائے یکم محرم کو سال نو کا درجہ دیتے ہوئے اس کا بحسن و خوبی استقبال کریں، اور یاد دہانی کے طور پر اسی دن کو مبارکباد کا حصہ بنائیں، تاکہ ہر نفس ایک طرف ایک سال اور ملنے پر سجدہ شکر بجا لانے کا اہتمام کرے، وہیں عمر کا ایک سال تو مل گیا تو اس پر ہم شکر ادا کریں، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہماری نظر سے پوشیدہ نہ رہے کہ وہیں پہ ہمارے عمر کا ایک سال کم ہو گیا ہے، لہذا ہم اس پر اپنے نفس کا محاسبہ کا عمل بھی جاری رکھیں، اور پھر اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں سے ہر اجتناب برتنے کا ایک پختہ ارادہ بھی کر لیں، اور رب کائنات کی بارگاہ میں ہم دعاگو بھی رہیں، اور ساتھ ہی تجدید عہد کرتے ہوئے عقائد و نظریات کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی کوشش کریں، کہ جس طرح سے ہجرت نے مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا، تو اسی طرح سے ہم بھی ایک نئے دور کا آغاز کریں، اپنے کردار میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اگرچہ معاشی و معاشرتی اقدار سے جڑنے کے لیے بعض معاملات میں عیسوی کیلنڈر کے استعمال پر بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن شرعی معاملات میں ہم ہجری کیلنڈر کو اور اس کے اسباب و عوامل پر بھی غور کریں، اور کس مقصد کے تحت یہ ہجری کیلنڈر یا اس کا آغاز کیا گیا، اس مقصد کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اسے فراموش نہ کریں، اور ان مہینے میں بطور خاص جو بھی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، ان کے کردار کو ہم اپنا کر اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کامیابی ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے اب آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال نو کے
مزید 1 سال نصیب ہونے پر سجدہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں زندگی کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔